جی میڈل بہت ادم ایوارڈ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ایوارڈ، یعنی ان باصلاحیت لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کا ادبی ذوق کی تسکین کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل بھی رہتے ہیں، اور ان کی ایک آدھ کتاب یا ایک کتاب بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آ چکی ہے، لیکن ان کا ادبی ذوق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محمود گیلانی صاحب نے ان کو بھی گولڈ میڈل دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کو ٹیلنٹڈ ایوارڈ یعنی باصلاحیت لوگوں میں شامل رکھا گیا ہے۔ جی سامعین، سب سے پہلا نام اس میں جی آتا ہے محترم جناب تصدیق احمد، انڈیا سے تعلق رکھنے والے شاعر ہیں۔ اشفاق وردک صاحب جو ہے وہ لاہور سے ہیں۔ بے باک ڈیروی صاحب ہمارے مزاحیہ شعراء میں شامل رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جب آتے ہیں کشت زعفران بنا دیتے ہیں۔ محترم جناب انجم اعجاز انجم، نوجوان نسل کے بہت بہترین شاعر ہیں اور بہت ماشاءاللہ بہترین۔ بہترین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ محترم جناب اختر امام انجم صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلدار دانش جو جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں۔ محترمہ خوشبو پروین صاحبہ جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں اور ابھی تعلیم کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر شمائلہ آفرین صاحبہ جو انڈیا سے آتی ہیں۔ فلزا تسکین صاحبہ نوجوان نسل کی نمائندہ شاعر ہیں۔ محترم جناب بابر نثار صاحب جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پروگراموں آداب آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ جی شیراز انجم صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاض رحیم صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے آر ساغر صاحب جو اکثر نظامت بھی کرتے ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں۔ ابراہیم نوری صاحب جو ایران سے تعلق رکھنے والے شاعر ہیں۔ ریاض رحیم صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی تصدیق احمد صاحب جو ہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ شباز گل صاحبہ ہماری بہت اچھی دوستوں میں شامل ہیں، آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں۔ محترمہ نیلم بھٹی صاحبہ ہیں، ان کی 3 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ بہت عمدہ شاعرہ ہیں۔ جی اس کے بعد آتے ہیں ساجدہ انور صاحبہ جو ہماری ان کی بھی کوئی کتاب تو نہیں آئی لیکن بہت عمدہ شاعرہ ہیں اور اکثر ہمارے پروگراموں میں اپنے خوبصورت غزلیں اور نظمیں اور نعتیں حمد و نعت پیش کرتی ہیں۔ نیاز نظر فاطمی صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ خرم شہزاد صاحب وہ بھی باصلاحیت لوگوں میں شامل ہیں۔ زمرد خان سیفی صاحب جو جدہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے باصلاحیت ٹیلنٹڈ، ان کو ایوارڈ ملایا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سب کو گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے۔ گولڈ میڈل کی جو کشش ہے وہ آپ سب لوگوں کو یہاں جمع کیے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ صاحب آپ کو ماشاءاللہ افتخار ادب کا ایوارڈ آپ کا اعلان ہو چکا ہے، ماشاءاللہ آپ کو افتخار ادب گولڈ میڈل ایوارڈ ملا ہے، بہت بہت مبارکباد ہو فیاض بھائی آپ کو۔ جی سامعین آگے چلتے ہیں۔ شارق اعجاز عباسی صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ نرگس نور صاحبہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ رفت وحید صاحبہ، رفت وحید راولپنڈی سے ہیں۔ نمرہ ملک چکوال سے ہیں۔ شبنم شاہین سیالکوٹ سے ہیں۔ ارم ناز پاکستان سے ہیں۔ ڈاکٹر نجم النساء ناز صاحبہ بھی ابھی بھی شامل ہیں، شاید وہ ہمارے ساتھ انڈیا سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ فرح الوی پاک پتن سے تعلق رکھتی ہیں۔ رمل اقبال شکارپور سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ طفیل عزمی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلثوم پارس کراچی سے ہیں۔ سدرا اقبال ہیں۔ محمد احمد منیز صاحب، احمد منیز صاحب جی پھر آتی ہیں حمیرہ گلتشنہ صاحبہ امریکہ سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ سبیہ تبسم صاحبہ جو ہیں وہ انڈیا میں خبرنامے میں بھی، خبرنامہ بھی یعنی ٹی وی سے بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت شاعرہ بھی ہیں۔ نگار بانو ناز صاحبہ تو افتخار ادب میں شامل ہو چکی ہیں۔ عاصم بخاری میاں والی سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی گولڈ میڈل عبدالحمید ادم ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ رضوانہ رشاد نیو دہلی سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ امارہ کنول چودھری صاحبہ، فیصل نذیر، انمول صاحبہ کو بھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ عاصم بخاری، تمثیلہ لطیف صاحبہ بھی جو ہیں ان کو بھی گولڈ میڈل عبدالحمید ادب ایوارڈ ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ فوزیہ رضا جو کلکتہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی گولڈ میڈل عبدالحمید ادب ٹیلنٹڈ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اینی ملک صاحبہ بھی جو ہیں وہ ان کو بھی ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل عبدالحمید ادم ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ فرزانہ فرح صاحبہ جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ باصلاحیت ان میں شامل رکھا گیا ہے۔ شگفتہ خان صاحبہ بھلوال سے، عمران راقم کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدہ مصور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ ایک سعدیہ
ایک مینا عرفان جو ماشاءاللہ بہت اچھی، خالد عرفان صاحب شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، انڈیا کے بہت ممتاز و معروف شاعر رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی ہیں اور بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں مینا عرفان صاحبہ۔ اندرا شبنم پھولن والا صاحبہ کو بھی گولڈ میڈل الحمید ایوارڈ سے عدم ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ تابندہ فرخ صاحبہ ماشاء اللہ بشرا فرخ صاحبہ کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ علمی اور ادبی میں ایک مقام بھی رکھتی ہیں، ہماری بیٹی بہت پیاری سی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جس طرح سے وہ اپنی والدہ کی خدمت اور والدہ کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعادت حسین صاحب ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل عبدالحمید ایوارڈ ٹیلنٹ پیش کیا جاتا ہے۔ مبارک ہو مبارک ہو۔ جی ماشاءاللہ سے جمیل احمد جمیل صاحب انڈیا سے تعلق رکھنے والے شاعر ہیں۔ اس کے ساتھ محترم جناب اختر چیمہ صاحب، ان کو بھی باصلاحیت لوگوں میں رکھا گیا، ان کو بھی گولڈ میڈل عبدالحمید عدم ٹیلنٹ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ اختر چیمہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت تیزی سے ان کے بھی شاعری کا گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ سید سبطین پروانہ صاحب، ان کو بھی گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے۔ اقرا عنایت صاحبہ، حائقہ نور صاحبہ، ان دونوں کو بھی ماشاءاللہ گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معظم حیات صاحب، ان کو بھی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ روبینہ شاہین صاحبہ، ان کو بھی جو ہے گولڈ میڈل عبدالحمید عدم ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ شبنم مرزا صاحبہ جو آج کل علیل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو بھی ماشاءاللہ سے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے گولڈ میڈل ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے۔ تحریم ڈوگر صاحبہ، ان کو بھی۔ منیزہ جاوید اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ہیں، ان کو بھی گولڈ میڈل عطا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت ناز صاحبہ، ان کو بھی ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل عبدالحمید عدم ٹیلنٹڈ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ جی مبارک ہو سامعین، مبارک۔ یہ سامعین وہ سارے نام ہیں جو جن کے لیے یہی کہنے کو دل چاہتا ہوں سب کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور پر سرفرازی اور بلندی عطا فرمائے۔ آمین جی سامعین، آمین۔ اور یقیناً یہ سارے نام جو ہیں ہمارے جو 7 جو ممبروں کی کمیٹی تھی، ادبی کمیٹی تھی، ان سب لوگوں نے مل کے اس کو طے کیا ہے۔ اس میں کسی ایک کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ آپ محمود گیلانی صاحب سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ مجھ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، اور نہ زیبی صاحبہ سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نام جو ہے وہ آپ لوگوں کی کارکردگی جن کے سامنے موجود تھی اور آپ سب لوگوں کی تخلیقات ان کے سامنے موجود تھیں، اس کے کو دیکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے گئے ہیں۔